ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر جو بہت ہی ایک پیارا رشتہ رکھا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور اگر اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، پیار محبت ہو، تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتا ہے. اور اگر اسی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان جوانی کے اندر ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جتنی محبت دیکھی ہے میں نے کسی رشتے میں نہیں دیکھی، حالانکہ بالکل اجنبی ہوتے ہیں. کبھی رشتہ داروں میں شادی بھی ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں کون سا وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ بھی انسان کی شادی ہو جائے، نہ اس نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہو، نہ کبھی سوچا ہو، نہ کبھی سنا ہو، تو پھر بھی اس رشتے کی برکت سے ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ چند لمحات گزارنے کے بعد ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس رشتے کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس. یہی لباس عیوب چھپانے کے کام آتا ہے. تم دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ. دیگر نصیحتیں بھی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب معاشرتی اعتبار سے لوگ نکاح سے کنی کترائیں گے، نکاح کریں گے نہیں یا ناجائز ڈیمانڈیں رکھیں گے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یورپ کے اندر یہ سسٹم ہی نہیں شادی کا تقریباً. وہاں شادی کرنے والے کو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے، یار یہ شادی کر رہا ہے. ابھی ایک کھلاڑی کے بارے میں آیا تھا کہ 10 سال کے بعد اس نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کی ہے. 10 سال کے بعد جبکہ 2 بچے بھی پیدا ہو گئے ناجائز، پھر ان دونوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی ہے، ہم میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. تو معاشرہ ہو گیا تباہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات پہلے بتائی، فرمایا اذا اتاکم،
من ترضون دینہ و خلقہ، جب تمہاری بیٹی بہن کے لیے جس کے تم سرپرست ہو اس کے لیے کسی ایسے آدمی کا رشتہ آئے، من ترضون دینہ، اس کی دینداری بالکل واضح ہو، دینی اعتبار سے وہ اچھا ہو، وخلقہ، اور لوز کریکٹر نہ ہو، کردار بڑا اچھا ہو، بے حیا اور بے شرم قسم کا آدمی نہ ہو، فزوجوہ، میں دین اس کا ٹھیک ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے، اور لوگ اس کے اچھے کریکٹر کی گواہی دے رہے ہیں کہ یار منڈا بہت چنگا ہے، اکھ بند کے تھی بیاہ دو بھین بیاہ دو، میں پھر یہ نہ دیکھنا کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، فزوجوہ، اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی آنکھ بند کر کے اس کے ساتھ شادی کر دو، الا تفعلوا، اگر تم نے رشتے اس طرح نہ کیے، ڈیمانڈیں بہت رکھ لیں، تاخیر بہت کرنا شروع کر دی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، وہ پھر پورا معاشرہ اس کے اندر آپ کو زنا اور کاری اور بدکاری نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا اہم فریضہ کہ بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا تو لازم اور واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کے پاس گئے۔ اصحاب صفہ اب وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ تعلیم حاصل کرتے وہیں پہ انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، چبوترا سا بنا دیا، ان کی تعداد کبھی 70 ہوتی، کبھی 75، کبھی 100 ہوتی، بیچارے صبح کو تعلیم حاصل کرتے، شام کو مزدوری کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسپیشل جا کر کہا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ٹھیک ہے تمہارے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، تمہیں جانتا پہچانتا بھی زیادہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں تھوڑی سی بھی گنجائش نظر آئے نا کہ تم ایک فرد کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، ذمہ دار آدمی ہو، تو شادی ضرور کر لو، فإنہ اغض للبصر، شادی کرو گے اس کے 2 فائدے ہو جائیں گے، اغض للبصر، تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے گی، حیا تمہارے اندر آ جائے گی، بے حیا نہیں رہو گے، آنکھیں نہیں مٹکاؤ گے، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے نہیں ہوگے، چھتوں پہ بے حیودگی نہیں کرو گے، اغض للبصر، تمہاری نگاہیں زمین کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہیں حیا آئے گی، نگاہیں جھکا لو گے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور تم بدکاری سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا ہی ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ممکن ہے یہ اعداد و شمار مبالغہ پہ مبنی ہو، اس میں صحیح رپورٹ نہ ہو، پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں، میں نے فگر غلط جان بوجھ کے کم بتائے ہیں، رپورٹ کے اندر 3 کروڑ بھی لکھا ہوا ہے، میں جان بوجھ کے نیچے آ رہا ہوں کہ اس وقت 1 کروڑ بچیاں پاکستان میں ایسی ہیں جن کی عمریں 35 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی ہیں اور ان کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا، وہ ڈیمانڈیں ہی اس قدر زیادہ ہیں، فرمائشیں ہی اس قدر زیادہ ہیں، اور اخراجات ہی اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی بیٹی کسی گھر کے اندر پیدا ہو جائے پہلے دن سے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو کس لیے برا محسوس کرتے ہیں، کس لیے ان کے دل کانپ جاتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے، اب وہ پہلے دن سے اس کے لیے سوئی جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تھی جم پئی ہے چلو اس کے لیے سوئی بناؤ، اس کے لیے فلاں چیز بناؤ، اس کے لیے فلاں چیز بناؤ، پہلے دن سے ہی اس کے لیے جہیز کی لسٹیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی وہ پیدا ہی ہوئی ہے فکریں لگ گئی ہیں، بچہ ہوتا ہے ابھی تو چھوٹا ہے، چلے ان لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے جو لوگ مالی اعتبار سے مستحکم نہیں ہیں، ان کی تو چلے سمجھ آتی ہے، وہ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے، شریک ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کم از کم بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو، ایسی فیملی کے اندر شادی کرے جو اس کے لیول کی ہو اور اس فیملی کا وہ خرچہ اٹھا سکے، اپنی بیگم کا خرچہ اٹھا سکے، مستقبل کے اندر وہ آگے چل کے جا سکے۔ اب آپ حیران ہو کہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ملوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، دکانوں کے مالک ہیں، بچے کی شادی نہیں کر رہے، بچہ کہہ رہا ہے کہتے منڈا بے حیا ہو گیا، لڑکا بے غیرت اور بے شرم ہے، ماں باپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے، اور خدا کے بندو اس نے ماں باپ کو نہیں کہنا تو اور کسے کہنا ہے؟ اب آپ تصور کریں، میں اس باپ پہ حیران ہوں
جو خود بلوغت کے بعد جوانی کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ جوانی کے ایام میں دل پہ کیا بیتتی ہے، خیالات کیسے ہوتے ہیں، وسوسہ کیسے آتا ہے، جذبات کیسے ہوتے ہیں، وہ اس سٹیج سے گزرا ہوتا ہے۔ وہ بھی 15-16 سال کا جب نوجوان ہوتا ہے، جذبات اس کے اندر بھی اگڑائیاں لیتے، اسے بھی یہی ہوتا ہے کہ میری جلدی شادی ہو جائے، میں اپنا گھر بسا لوں۔ یہ جب باپ بنتا ہے، یہ بچے کو 30 سال کا کر کے بیاہ رہا ہے، 35 سال کا کر کے بیاہ رہا ہے، 40 سال کا کر کے بیاہ رہا ہے، اور پیچھے سوچ کتنی گندی ہے، اسی ذرا بچیاں دی کمائیاں کھا لئیے۔ اب آپ سوچ دیکھیں شادی کتنی مشکل بنا دی ہم نے۔ 20-25 لاکھ وہ ایوریج ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بنا دی گئی ہے۔ سونا تو اب صرف جو ہے وہ کتابوں میں نظر آنا ہے، اب اس کا جو ریٹ ہے وہ 4-4.25 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اب ہماری فکر اور سوچ دیکھیں، ایک میں ہوں نا تو میں بھی دیکھوں کہ میری سوچ شادی کے وقت کیا ہے، آپ بھی دیکھیں کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا ڈیمانڈیں کر رہے ہیں۔ اگر بچی والوں کو دیکھیں شادیاں کسی نہیں ہو رہی، بچی والوں پہ بھی حیرانی ہوتی ہے، اور اس بچی کی سوچ پہ بھی حیرانی ہوتی ہے۔ جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، ماں بھی اسی عمر سے گزری ہوتی ہے، اس کو بھی سارے جذبات اور احساسات کا پتہ ہوتا ہے، رشتہ بالکل اچھا آتا ہے، بچہ دیندار بھی ہوتا ہے، با کردار بھی ہوتا ہے، اچھا تعلیم یافتہ بھی ہوتا ہے، کمانے کے تھوڑا سا لائق بھی ہو جاتا ہے، رشتہ آتا ہے، ماں باپ رشتہ نہیں کرتے، کہتے یار باقی ساری گلیں سے منڈے دا گھر کرائے دا ہے۔ بات سنے ذرا، منڈا بہت چنگا ہے پر یار یہ فیملی بڑی وڈی ہے، اسی کڑی نہیں اتنے ویاڑی۔ منڈا بہت چنگا ہے پر یہ گھر اپنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ سوچ دیکھیں، لڑکی کی ڈیمانڈ اور سوچ دیکھیں آپ، لڑکی والوں کی میں ڈیمانڈ بتاؤں، لڑکی کی سوچ بتاؤں، شادیاں کس لیے دیر سے ہو رہی ہیں، وجہ میں اور آپ ہیں، ہمارے وہ خیالات ہیں جو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی لڑکی کے خیالات پہ افسوس ہوتا ہے کہ لڑکی نے اپنے باپ کو سٹرگل کرتے دیکھا، محنت کرتے دیکھا، سارا کچھ کرتے دیکھا، باپ کے گھر میں وہ 20-25 سال رہی ہے، 50 سال کا باپ اسے وہ نعمتیں نہیں دے سکا، وہ جو 20-25 سال کے لڑکے سے مطالبہ کرتی ہے۔ اب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جس مڈل کلاس سے ہمارا ایک تعلق ہے، چلے ہمارے ماں باپ ہوں نا کوئی بڑے لینڈ لاٹ ہوں، پھر تو اس طرح کی باتیں ہمیں زیبا بھی دیتی ہیں، شوبہ بھی دیتی ہیں کہ جس لڑکی نے ایک بہت بڑے خاندان میں آنکھ کھولی ہو، اس کے باپ امیر ہو، امارت کی حدوں کو چھو رہا ہو، اس کی تو یہ ڈیمانڈیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن ایک لڑکی والے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ باپ جو 30 سال تک اسے پالتا رہا، اسے کھلاتا پلاتا رہا، وہ اسے 30 سال تک وہ چیزیں نہیں دے پایا، اور یہ شوہر اس کو پہلے سال کے اندر دے دے گا۔ اس کے مد مقابل آپ دیکھیں کہ جب رشتہ آئے گا، بندہ لچا ہوگا، لفنگا ہوگا، چور ہوگا، فراڈیا ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، جواریا ہوگا، اسے اپنی بیٹی دے دیں گے۔ کوئی نہیں جی منڈے ویاہ تو بعد صحیح ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں جی ویاہ تو بعد اللہ سارے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ظالموں، جو اللہ شادی کے بعد ایک شرابی، کبابی، زانی، بدکار، چور، اچکا، جواری، لچا، لفنگا، موالی اسے ہدایت دینے پہ قادر ہے، تو وہ اللہ اس بندے کو جو نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حج زکوٰۃ سارے امور ادا کرتا ہے، اللہ اسے رزق دینے پہ قادر نہیں ہے؟ یعنی سوچو یار، اپنے دلوں کے دروازوں پہ دستک دو، کیا ہدایت کا رب کوئی اور ہے، رزق کا رب کوئی اور ہے؟ اسی رب نے رزق دینا ہے، اسی رب نے ہدایت دینی ہے، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ایسے بچوں کو کبھی ہدایت نہیں آتی۔ لوگ تو شادیاں کرتے ہیں نا ایسے خاندانوں میں جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بچی عیش کرے گی، بچی کا خرچہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اللہ کے بندو، وہ بدقماش اور جو عیاش پٹھے ہوتے ہیں، انہیں جگہ جگہ گند کھانے کی، جنہیں منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اس بچی کو کبھی نہیں بساتے۔ پہلے صرف اس بچی کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد اس بچی کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس بچی کے بچوں کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس کے شوہر کے توان بھی وہی بھرتے ہیں۔ وہ جی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں قادر ہے۔ دیکھا نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب تم دین نہیں دیکھو گے، کردار نہیں دیکھو گے، اور کردار اور دین دیکھے بغیر شادیاں کرو گے تو معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ لڑکی والوں کی سوچ آپ دیکھیں، میں پھر لڑکے والوں کی بھی بتاتا ہوں، میری اور آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر ہماری بیٹی اور جو ہے وہ کہیں بیانی ہوتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا
کس بڑے ہوٹل کے اندر کنار روڈ پہ بارات لائے گا، ولیمہ کہاں کرے گا؟ خواہش دیکھیں لڑکی والوں کی، کندھے ساتھ چنگی ہوئے نہیں تے تصویر چ ٹنگی ہوئے، اس طرح کے جملے مذاق میں کہے جاتے ہیں۔ اب لڑکی والوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو اس نظام تعلیم نے ہماری بچیوں کی ذہنوں کو تباہ و برباد کر دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا پھر مشرقی معاشرہ ہے، بچی ساری زندگی سسک سسک کر اسی گھنڈے بدماش کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کہتے ہیں ابو جی میں بالکل ٹھیک ہوں، امی جی میں بالکل صحیح ہوں، کچھ بھی نہیں ہے گا۔ وہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں وہ چوری چھپے خرچے دیتے رہتے ہیں، بچے حیران ہوتے ہیں کہ اسی امی نو انہیں پیسے دینے ہیں، پیسے کتنے جاندے، لڑتے ہیں ماں کے ساتھ۔ وہ چوری چھپے بیٹی کو پورا تعاون کرتی جاتی ہے، پورا تعاون کرتی جاتی ہے۔ جب سر پانی سے گزر جاتا ہے، ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، پھر پرجائیاں بس پھر وہ گھر نہیں بڑھن دے دیا، وہ بندے سے پورا حساب لیتی ہیں، لینا بھی چاہیے انہیں کہ بھئی تم ہمارے بچوں کا حق کاٹ کاٹ کر اس جواری کو کیوں دیتے جا رہے ہو، اس بدماش کو کیوں دیتے جا رہے ہو۔ دیکھیں نا، ہم جیسے جو لوگ ہیں، میں اور آپ ہیں، جتنی بھی محنت کر لے امیر نہیں ہو سکتے، انا وا پیسہ ساڑھے کونی ہے نا، ہمیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی۔ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، دین دنیا بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے موجودہ دور میں۔ اب ہم جیسا جو بندہ ہے وہ ایک اپنی فیملی اچھی طریقے سے سروائیو کر لے، یہی بہت ہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھار ہی کسی کا تعاون کر سکتے ہیں، 4 مہینے کے بعد کر دیا، 6 مہینے کے بعد کر دیا، عید پہ کر دیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 50,000 60,000 70,000 مہینہ جو ہماری تھوڑی سی آمدنی ہو، اس آمدنی سے بچت ہو، اس جواری کو ہم کھلاتے جائیں۔ کہا نہیں جی بیاہ تو بات سارے صحیح ہوئے تھے، کوئی صحیح نہیں ہوتے۔ اب لڑکی کی ڈیمانڈ کیا ہے، لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں بارات آئے، ہمارا پورا خاندان اس میں شریک ہو، 200 گرانہ ہمارا ہو، 200 گرانہ ان کا ہو۔ وہ آپ تھوڑا سا کیلکولیشن کے اندر جائیں، شادی کتنی مہنگی۔ ایک دفعہ فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، لکھا تھا شادی 20 لاکھ، زنا 500 روپیہ۔ شادی کے لیے ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، بدکاری کے لیے کیا ہے، منہ کالا کرنے کے لیے کیا ہے، 30-40 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے اس منبر پر کھڑے ہو کر، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن بتانا بھی مقصود ہے۔ شادی کتنی مشکل ہے، یہ صرف لڑکی لڑکے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 200 بندہ میرے گھر کا ہوگا، 200 تیرے گھر کا ہوگا، 3 دن کا فنکشن ہے۔ اب آپ تصور کریں کس طرح کروڑوں روپے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب 3 دن کا فنکشن ہے، مہندی کے لیے کپڑا الگ، مہندی کے لیے جوتے الگ، شادی کے لیے جوتا الگ، برات کے لیے جوتا الگ، برات کے لیے سوٹ الگ، ولیمے کے لیے جوتا الگ اور ولیمے کے لیے سوٹ الگ۔ اب آپ دیکھیں ان 3 دنوں کے اندر جب 400 لوگ، آپ تصور کریں 400 کی بارات ہو، 400 کا ولیمہ ہو، 400 کی مہندی ہو، آپ تصور کریں 1200 لوگ ان کو بنائیں، آپ ان کو ضرب دیں ذرا 3 کے ساتھ، ہر بندہ 20-30 ہزار کی شاپنگ کرتا ہے۔ یہ میں اپنا لیول بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ میرا اور آپ کا لیول ہے۔ اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ جو ولیمے پہ پہنا جاتا ہے، جو بارات پہ پہنا جاتا ہے، جو شادی کی اوور آل ڈریسنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، بعد میں لباس کسی کام بھی نہیں آتا، جوتا کسی کام بھی نہیں آتا، سارے پانڈتے مراسی بنے ہوتے ہیں، سارے مسخرے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو بیاہوں پہ لباس پہنے جاتے ہیں، مہندی پہ جو بسنتی جوڑے پہنے جاتے ہیں پیلے کلر کے، اور ولیمے کے اندر جو سوٹ کہا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، شیروانی ہوتی ہے، کلاه ہوتی ہے، جوتے ہوتے ہیں، وہ عام روٹین میں کبھی استعمال بھی نہیں ہوتے۔ یعنی 20 لاکھ تک میں نے ویسے کہہ دیا نا خرچہ ہے۔ اگر تصور کریں کہ مڈل کلاس شادی آ جائے، پوری خاندان کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اگر ہر گھر کے اندر 4 فرد ہیں تو یقین مانے بڑا ہی مشکل کے ساتھ 25 ہزار کی 3 دن کی شاپنگ ہوگی، وہ بھی جو کوٹ کوٹ کے کریں گے۔ آپ تصور کریں 4 کروڑ تو سب نے یہی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو لڑکے والوں نے ہوٹل لینا ہے، لڑکی والوں نے ہوٹل لینا ہے، اس کے اندر پھر جو کنوینس آپ کو چاہیے، اس کے اندر جو آپ کو دیگر چیزیں چاہیے۔ لڑکی والوں کی فرمائش کیا ہے؟ چھوٹی سی فیملی ہو، ماں باپ زندہ نہ ہوں، ایک بہن ہو، ایک بھائی ہو، چنگا ہے دنیا تو کوئی بھی نہ ہو، تو بیوی پھر ایسے رشتے یتیم خانوں میں جا کر ملے، کسی یتیم خانے میں جا کر رشتہ کر لو۔
وہ تو وہیں سے رشتہ مل رہا ہے یتیم خانے سے، جس کا نہ کوئی ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو. لیکن فرمائش کیا ہے، دماغ کیا ہے، فلموں ڈراموں کو دیکھ کر ذہن کیا بنا ہوا ہے. اتنی بڑی بارات ہونی چاہیے، اتنا بڑا ولیمہ ہونا چاہیے، کانٹیننٹل کے اندر ہو، وہ کنار روڈ پہ جو بڑے بڑے ولیمے ہوتے ہیں وہاں پر ہو، بہت بڑی گاڑیاں ہیں، ناچ گانا ہو، ڈانس ڈول ڈھمکا ہو، سارا کچھ ہو. سارا کچھ کرنے کے بعد، کروڑوں روپیہ اجاڑنے کے بعد ہماری پرائیویٹ لائف ہو، ہماری زندگی میں کوئی مداخلت نہ کرے. لڑکے کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. او اللہ کے بندو، ہم جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، ہم کما سکتے ہیں اتنا؟ بچہ جتنا مرضی خاندانی طور پر امیر ہو، 20 22 25 سال کی عمر میں وہ سٹرگلنگ پیریڈ کے اندر ہوتا ہے. اس کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گاڑیاں لے سکے، وہ گھر لے سکے. ہماری ڈیمانڈیں ہیں، لڑکے کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جو ہے وہ سلامی کے اندر گاڑی دی جائے، موٹر سائیکل دی جائے، میری بہنوں کو 3 جوڑے دیے جائیں، جوائیوں کو 3 جوڑے دیے جائیں، بہنوئیوں کو یہ جوڑا دیا جائے، سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں، ماں کو کانٹے ڈالے جائیں، بہن کو کڑے ڈالے جائیں. یار مصیبت پڑی ہوتی ہے. اور سارا کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، بارات کی تاریخ دیکھو، شادیوں کی تاریخ دیکھو برے صغیر کے اندر، یہ اسلامی باراتیں بالکل نہیں ہیں، یہ غیر شرعی باراتیں ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا جو غیر شرعی امور وہاں پر بے حیائی کے، بے غیرتی کے، ناچ گانے کے کیے جاتے ہیں. سب کا ضمیر جانتا ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے، مجھے کہنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ تصور کریں، یہ بارات تو اسلام کے اندر ایسی تھی نہیں. بارات کا جو تصور ہمارے پاس آیا ہے، یہ راجوں اور مہاراجوں سے آیا ہے. آپ کبھی ڈریسنگ دیکھیں لڑکی کی، لڑکے کی، شادی بیاہ کے اندر جو وہ کرتے ہیں، اور جو باراتی کرتے ہیں، جو تلواریں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں. تھوڑا سا آپ 19ویں صدی سے شروع پہلے جائیں، ذرا یہ 18ویں صدی کے اندر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا بر صغیر کے جو بادشاہ تھے، جو شہزادے تھے، جو راجے مہاراجے اور نواب تھے، وہ ایسی شادیاں کیا کرتے تھے. وہ تلوار یہاں انہیں لٹکائی ہوگی، 300-400 بندہ ان کے ساتھ ہوگا، ہر بندے نے پگڑی پہنی ہوئی ہوگی، ایک قسم کی، ایک جیسے لباس پہنے ہوں گے. اللہ کے بندے، وہ لوگ دشمندار تھے. اصل میں وہ بارات دینے کا تصور یہاں سے پیدا ہوا کہ وہ دشمندار لوگ تھے. بر صغیر کے راجے مہاراجے نواب، وہ اپنے دشمنوں کی ریاستوں کے پاس سے گزرتے، دشمنوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے، وہ پورا اپنا لاؤ لشکر لے کے جاتے تھے. خدا نہ خواستہ ہم پہ کہیں حملہ ہو جائے نا تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. وہاں سے یہ تصور مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. یہاں پر اللہ قسم مشکل بنا دیا ہم نے. دینی فریضہ اس قدر آسان ہے، اس قدر سمپل ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں. 8-9 منٹ رہ گئے ہیں، ہم نے بات بھی وقت پہ ختم کرنی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ تھوڑا سا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کروں. وہ کسی نے کہا تھا، انداز ہے کہ بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمیں پتہ ہے ہمیں لچھے دار تقریر تو نہیں کرنی آتی، الٹے سیدھے لفظ بولنے آتے ہیں. اللہ کے جو لفظ میرے دل سے نکلے ہیں وہ آپ کے دلوں پہ جا کے لگ جائیں. اللہ میری نیت ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو بھی لگ جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. خدا کے لیے اس کے اوپر غور کریں. نسل تباہ ہو رہی ہے. میں ٹیچر ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. سینکڑوں بچوں کو میں روزانہ ملتا ہوں، کیسی سنتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. شاید آپ کی وہاں تک رسائی نہ ہو. اللہ کی قسم، آپ کے بچے، میرے بچے، اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی حفاظت نہ کی، وہ بچپن سے سیدھا بڑھاپے کے اندر جائیں گے، جوان کوئی نہیں ہوگا. بہت برے حالات ہیں، بڑے نازک حالات ہیں، فتنوں کی برمار ہے. اور ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں. ڈر لگتا ہے ہمیں کہ بچہ کہیں اس کے پاس نہ بیٹھ جائے، کہیں اس کے پاس نہ بیٹھ جائے، کہیں وہاں نہ چلے جائے، کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے باہر گیا تو. ذرا سی دیر کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جس کو فکر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جم کے سٹے آؤ دی کوئی گل نہیں میں کرتا پیا. جس کو پتا ہے کہ اللہ نے ذمہ داری میرے سر پہ رکھی ہے نا، یہ میری اولاد ہے، اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے مجھ سے، یہ اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے دی تھی، یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. خدا کے لیے اس کو دل میں جگہ دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی شادیاں دیکھو، اس جیسی شادیاں اپنانے کی کوشش کریں. یہ غریب لوگوں کے کرنے سے نہیں ہونا. غریب بندہ تو بیچارہ مجبور ہے شادی کرنے پہ، میرے تیرے جیسا کرے گا پھر بات بنے گی. جب میں صاحب حیثیت ہو کے جان بوجھ کے سادگی کروں گا، آپ صاحب حیثیت ہو کے جان بوجھ کے شادی کریں گے، اللہ کے بندوں پھر فرق پڑنا ہے.
کوئی غریب مسکین سادہ کرے گا تو لوگ کہیں کہ تو پیسے نہیں آئے گئے تو انجی کرنے سے. لیکن جب میں اور آپ اس کی اپنے گھر سے شروعات کریں گے, اللہ سے وعدہ کریں گے نا, میں اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو سادگی کے ساتھ کروں گا, میں لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بنوں گا. اور میں جب سوچوں گا اپنی بیٹی کہیں بیاؤں گا, اس کو تلقین کروں گا اگلے گھر میں جا کے میری عزت کو نہ رول دینا, وہاں ان کو ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت جا کے کرنا, پھر بات بنے گی. جب میں اپنی بیٹی کو ویسے رخصت کروں گا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو رخصت کر دیا تھا, جیسے شادیاں ویسی ہوتی تو ویسے میں کروں گا, پھر ہماری بات میں وزن ہوگا. جب پیسے والا سرمایہ دار درمیان کے اندر آئے گا, وہ نمود و نمائش نہ کرے گا. لوگ دو کاموں میں بھائیوں اپنا سارا سرمایہ اجاڑ دیتے ہیں, جو میرا چھوٹا سا تجزیہ ہے, زندگی بھر کی کمائی ساری اجاڑ دیتے ہیں گھر بنانے میں, بچوں کی شادیاں کرنے میں. اس سے تلخ بات کہوں, مجھ سے ناراض نہ ہوں, آپ کی مہربانی سن لیں, اچھی لگے تو مان لیں, نہیں غلط تو آپ صحیح ہے تو آپ نہ مانیں, مجھے کیا ہے. ہم اپنی شادی پہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہیں کرتے. سارا شریکہ ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے, اللہ بھی نو معاف کر دے. یعنی کہ وہ 400 بندہ ہم اس کو وہ ہیوی قسم کے کھانے کھلاتے ہیں جنہیں ہم اچھے ہی نہیں لگتے. انہاں دا رانجھا راضی کر دے ہونے ہیں جنہیں سانوں چنگا ہی نہیں سمجھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی شادی کتنی سمپل سی بات ہے. دین بڑا آسان ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دین بڑا آسان ہے. لن یشاد الدین احد الا غلبہ. فرمایا جو دین کے مقابلے کرے گا اس کا مقدر پھر ضلالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہی ہونا اس نے. اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکتیں اس شادی کے اندر نکاح میں اللہ کرتا ہے جس میں جتنا کم خرچہ ہوتا ہے. کم خرچ بالا نشی. میں جتنا کسی شادی میں خرچہ کم کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتنی اس جوڑے پہ نازل ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ شادی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے, آپ علیہ السلام خود ہی کروانے والے ہیں. صحابی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے تشریف فرماتے ایک عورت آئی, اللہ کے نبی مجھ سے شادی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی عورت آ کر کہہ دینا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں, اگر آپ علیہ السلام پسند فرما لیں شادی کرنا, تو پھر نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ازواج مطہرات نے قربانی دے دی کہ ہم غربت کی زندگی بسر کریں گے, سادہ زندگی بسر کریں گے, اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ نے نہیں شادی کرنی. اب انہی بیگمات نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, آپ ان کے لیے قربانی دی, آپ نے شادی اور کوئی نہیں کرنی. پہلے حکم یہی تھا کہ آپ خالصۃ لک من دون المؤمنین. کوئی عورت آپ کو اتنا کہتے کہ میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں, ام المومنین کے مقام پہ فائز ہونا چاہتی ہوں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہاں کر دے تو وہ شادی ہوتی تھی. صحابی فرماتے ایک عورت آئی ہے, اہب لک نفسی, میں آپ کو اپنا تحفہ دینا چاہتی ہوں, مجھے ام المومنین کا اعزاز عطا فرما دیں. صحابی فرماتے ہم سارے کھڑے تھے, بیٹھے تھے, آپ علیہ السلام نے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور سر جھکا لیا. کچھ دیر گزری, ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے تسی نہیں کرنی تے میری کرا دیو رے نال. اللہ اکبر. کہندے ماں پیو دا گستاخ ہے, ماں پیو اپنے ویاہ دا کرنا پیا. مامے خام صاحب کہنا جا کے انہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پورے محلے نو پتا منڈا جوان ہو گیا انہاں دا, یہ ابے نو کوئی نہیں پتا, جڑا خود اس عمر گزریا لنگیا اتھوں ہی. اسی آگ کا دریا تیر کے وہ پار کر کے وہ اس حصے میں اس نلائق کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں, میری کوئی ذمہ داری بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادب کے دائرے میں رہنا ہے, شائستگی کے دائرے میں رہنا ہے. پھر نتیجہ دیکھ لیا جو کورٹ میرجیں ہو رہی ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, بھی جائیں جا کے عدالتوں کے چکر لگائیں. ماں باپ کا تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. اگر ماں باپ جان بوجھ کر بچے بچی کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں تو کان کھول کے سن لیں, اگر وہ بچہ برائی کرے گا ماں باپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہے. منڈا پیرا دے کھڑا ہو جائے, بندے خوف کرو یار خدا کا, کیا ہو گیا آپ کو, مسلمان ہے کہ کچھ اور ہے. عیسائی بھی شادی کرتا ہے, جا کے چرچ میں کرتا ہے, ہندو بھی جا کے مندر میں پھیرے لیتا ہے, سکھ بھی جا کے گردوارے میں جاتا ہے. اے مسلمان مسیطے کدی آنے نہیں, باہر جا کے لکھا روپیہ روڑ دینے, جا کے جاؤ دیکھو جا کے عیسائیوں یہودیوں کی شادیاں, تمہیں پتہ چلے. وہ جتنے مرضی بے دین ہے شادی آ کے اپنی عبادت گاہ میں کرتے ہیں. یہ جتنا بڑا دیندار ہے یہ شادی کے موقع پہ اتنا ہی بے دین ہو جاتا ہے. کہتے ہوں ساڑی گل کوئی نہیں مانتا, تو مامے کا پیسے نہ دے آپ ہی تیری منن گے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے سانو منڈا بے شرم ماں نو کہندا میرا بیاہ کر دو, پیو نو کہندا میرا بیاہ. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ میرے بھائیوں کوئی معزز اور محترم ہے دنیا میں؟ حضور اگر آپ نے نہیں کری تو پھر میری کروا دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے حق مہر؟ ایک صحابی تھا, صحابہ صفا میں سے تھے, وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. کہا جی ایک چادر ہے تو وہ حق مہر دے دیتا ہوں, میرے پاس چادر کے سوا باندھنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, میں چادر اس کو حق مہر میں دے دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو کلاس پڑھن کہیں جایا کریں گا بادشاہ, تے دھوتی رہ جانی, دے دے گا کپڑا انہوں, آدھے ہی کرو گے نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. جاؤ جا کے کوئی نہ انگوٹھی تلاش کرو سونے کی. انہیں کہا میرے کو انہیں پیسے ہونے بس سوٹ نہ لے لینا, میں یار جا کوئی چاندی کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ. میرے پاس چاندی کی انگوٹھی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. میں التمس ولو خاتما من حدید, اور یار کوئی لوہے دی انگوٹھی لایا, کوئی 10-20 روپے دی جا کے وہی لایا, تیرا حق ہے وہی بنا دینے. اس نے کہا جی میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے, میں تو غریب سا آدمی ہوں. میں اچھا تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ ہاں جی مجھے فلاں صورت آتی ہے, فلاں صورت آتی ہے. فرمایا ملکتک انکحتک بما معک من القرآن, جا پھر جو قرآن تجھے آتا ہے وہ تیرا حق مہر ہے. اپنی بیوی کو حق مہر میں قرآن سکھا دینا, ایتیں زبانی کروا دینا, یہ تیری بیوی آج کے بعد. ہانگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا, نہ کوئی ماما نہ تایا نہ چاچا نہ پپا تھے, منہ ہی نہیں سیدھے انہیں مینوں نہیں بلایا تو مینوں نہیں پوچھیا, تو مینوں نہیں بلایا تو انہوں نہیں بلایا. حتیٰ کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نکاح خطبے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے ساتھ اسلام نے خطبہ بھی نہیں ارشاد فرمایا میں لے جاؤ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے, اس کو قرآن سکھا دینا. یہاں یہی منہ نہیں سیدھے ہو رہے, سانو نہیں دسیا یار, لے اسی تیرے لگتے ہی کچھ نہیں, 10 سال سے لڑائیاں, 20 سال سے لڑائیاں, کیوں جی انہیں سانو اپنے بیاہ تے نہیں بلایا. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خاص صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا امہات المومنین پریشان تھی ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چلا پورے سال کا خرچہ 9 گھروں کے اندر اسی وقت بھیج دیا. کہا آپ میری مائیں ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ کا بیٹا زندہ ہے, آپ کے خرچے وہ دیا کرے گا. جب فوت ہونے لگے عبد الرحمن بن عوف, جب فوت ہونے لگے, اپنی ماؤں کا اتنا خیال تھا, وصیت میں لکھ کر گئے کہ میری فلاں ماں کو اتنا حصہ دینا ہے, میری جو مائیں ہیں نا امہات المومنین, میرے حصے میں وراثت میں سب کو اتنا اتنا حصہ دینا ہے, میں مر جاؤں گا ان کے گھر میں کہیں خرچہ نہ بند ہو جائے. اتنے قریبی صحابی آپ سام کی مجلس میں تشریف فرما ہے, آپ نے دیکھا وہ عورتوں والا رنگ لگا ہوا تھا, زرد قسم کا رنگ. میں عبد الرحمن میں ہم یہ کیوں لگا تمہارے؟ تزوجت, میں نے شادی کر لی ہے. اتنا قریبی بندہ بتایا نہیں تو میں دسیا ہی نہیں. علی وزن نواتی من ذہب, حق مہر تھا؟ میں ہاں جی حق مہر بھی تھا. میں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اور ولیمہ کر لینا کوئی بات نہیں. یہاں لوگوں میں یہ مصیبتیں پھیلی ہیں, اس کو بھی بلانا ہے, اس کو بھی, اس گھر سے اتنے بلانے. او خدا کے بندو شادیاں سادیاں کرو, ذہن بناؤ بچوں کا بچیوں کا اپنا بناؤ. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, بے حیا ہو رہا ہے, اور میں نے اور آپ نے اگر اس کو نہ روکا نہ سدے باب کیا تو بہت حالات خراب ہو جانے ہیں. میں اپنی جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور آخر میں وہی گزارش کروں گا, یہ غریب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے, انہیں تو بیچاروں نے کرنی ہی کرنی, ان کے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ مجھے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. جو میرے بھائی نوجوان ہیں نا جن کی شادیاں قریب ہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر یہ مہم چلائیں, اپنے والدین کو سمجھائیں کہ امی جی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ابو جی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے نا تو اللہ کے فضل جب پہلی بارش گرے گی, ایک مثال 2 مثالیں قائم ہوں گی نا, پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے معاشرے میں اس بے حیائی کا کیسے خاتمہ ہوتا. اللہ تعالیٰ جو کہا ہے مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.